بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، الیکشن کے بعد کی صورتحال پہ گفتگو ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو پروسیس ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، خان صاحب کو آج اس کے متعلق بریف کیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے اور ہمارے نمائندگان جو اس پارٹی کو جوائن کریں گے، اور ریزرو سیٹ کے بارے میں جو اپلیکیشن ہم دینے جا رہے ہیں، یہ ساری بات ڈسکس ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم نے 50 MNA کی لسٹ بھجوائی تھی الیکشن کمیشن۔ آج KPK کے MPAs، پنجاب کے MPAs اور باقی ماندہ MNAs کی لسٹ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے جمع کروائیں گے۔ وہ سنی اتحاد کونسل کے بہاف سے ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پرسوں الیکشن کمیشن میں ریزرو سیٹ کے لوکیشن کے لیے درخواست دیں گے، چاہے وہ وومن کی سیٹ ہے، چاہے وہ نان مسلم ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ آزاد نمائندگان جو اس پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے، اس کے مطابق اس پارٹی کو اپنے اسٹرینتھ کے مطابق انشاءاللہ تعالی ریزرو سیٹیں دے گی۔ 2-3 چیزوں کا عرض کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 180 سیٹوں پہ جیت چکی ہے، اور ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ رزلٹ جو فارم 45 پہ پریزائڈنگ افسران نے بنایا ہے، اسی کے مطابق آپ فارم 47 وضع کر کے رزلٹ ڈکلیئر کریں۔ یہ جتنے بھی الیکشن ہوئے، الیکشن کمیشن سے ہم ہمیشہ استدعا کرتے رہے، چاہے وہ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے دن یا الیکشن کے بعد۔ الیکشن کمیشن سے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی ہم درخواست کرتے رہے، لیکن انفارچونیٹلی ہر سٹیپ آف دا وے الیکشن کمیشن اس ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن فارم 45 الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ ریٹرننگ افسران، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران الیکشن کمیشن نے لگوائے، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کے مطابق رزلٹ بنتا۔ اب چونکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے مطابق فارم 45 کے مطابق نتیجہ اخذ ہو، لیکن موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے سائے تلے یہ آزادانہ طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر چونکہ متنازع ہو چکے، وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکے، لہٰذا آج خان صاحب سے ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر سے باضابطہ طور پر استعفیٰ کا مطالبہ کرتی ہے۔ وہ ادارہ جو آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا ہے، اس کے سربراہ کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مزید ایک دن بھی اس عہدے پہ قائم رہ سکے۔ لہٰذا پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اپنے عہدے سے فی الفور ریزائن کرے، تاکہ جو بھی انکوائریز ہو رہی ہو وہ انکوائریز امپارشل ہو اور بغیر کسی انٹرفیئرنس کے ہو، اور رزلٹ جو متعین کرانے ہیں وہ صحیح رزلٹ اس مینڈیٹ کے مطابق ہو جو عوام کا مینڈیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کمشنر راولپنڈی نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے مطابق ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ویسل بلوور تھے جس نے سب سے پہلی خبر دی کہ یہاں دھاندلی کس قسم کی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کو اور اس کے بچوں کی زندگی کو تحفظ دی جائے، تاکہ وہ کسی بھی انکوائری میں فریلی پارٹیسپیٹ کر سکے۔ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی۔ اس کے بعد جو حکومت بنتی ہے، عوام کی امنگوں کے مطابق تب چل سکتی ہے جو حکومت عوامی مینڈیٹ لے کے آتی ہے، نہ کہ سٹولن مینڈیٹ ہو۔ اس کے آنے سے اگر فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوتا اور فارم 45 کے مطابق
रिजल्ट नहीं आता, इससे IMF का प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी इस किस्म के इकनॉमिक टर्मोइल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पे सबसे मुतालिबा करते हैं कि फिलफोर फार्म 45 के मुताबिक नतीजा 47 अहस किया जाए, जो 80 सीट्स जिसके हम फिक्स फिगर देख चुके, उसके मुताबिक आप इलेक्शन डिक्लेयर कराए और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास आप बुला लें। ये हमारे आज के लिए ज़रूर लाजिम मुतालिबात हैं। गौहर साहब, ये बताइएगा, जो आपकी MWM से मुज़ाकरात हुए थे, उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हुए, क्या ये दोनों पार्टियां इस वक्त आपके उसमें हैं कि इन दोनों देखिए, जो हमने MWM के साथ मुआहिदा किया था, बिल्कुल हमने MWM को सपोर्ट किया और उनके कुछ सीटें ऐसी थी कि हमने उनको सपोर्ट किया और उनसे जीते थे। उनके साथ हमारी ये कोशिश थी कि नेशनल असम्बली में हो, और सुन्नी इत्तेहाद के साथ हमारा प्रोविंशियल से के हिसाब से हम चाह रहे थे कि उनके साथ हो, लेकिन ये दोनों की मुतफ़िका फैसले से और हम उसमें इन्वॉल्व थे। दोनों ने ये प्रेफर किया था कि एक ही पार्टी के साथ आप चले, क्योंकि हम दो प्रोविंशियल असम्बली में ऑलरेडी सुन्नी इत्तेहाद के साथ थे, लिहाजा ये फैसला किया गया था कि हम सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाएंगे। कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तीनों पार्टी के मुश्तरका और रजामंदी के साथ ये फैसला हमने किया है। इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमिश्नर से आप मुतालबा कर रहे हैं कि मुस्तफ़ी हों, क्या इस वक्त ये मुनासिब है कि वो मुस्तफ़ी हों और आपके जो मुतालबात हैं वो पूरे हो सकें? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो ना निभा सका और उसके होते हुए मैंडेट पे डाका डाला गया, तो इससे और वक्त नहीं हो सकता कि हम मुतालिबा करें। लिहाजा आज खान साहब की हिदायत की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालिबा करती है इसके रिजिग्नेशन का और फिलफोर करती है। थैंक यू जी।